नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का कोई ऐसा अहकाम नहीं होगा जिसे साफ साफ न बता दिया हो, जो अहादीस की किताबों में दर्ज न हो। बावजूद इसके उम्मत मुस्लिमा में ऐसे कई मसाइल हैं जो काफ़ी इख्तिलाफी हैं। इन्हीं में से एक मसला है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हयात में हैं या उन पर मौत आ चुकी है। इस मसले पर मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा हमेशा गुत्थम गुत्था रहते हैं। इस वीडियो में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा की राय जानने के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में इस टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात कुरान से साबित है या हदीस से? देखिए, हदीस से तो सराहतन साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात के बाद क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नबियों के जिस्मों का खाना हराम फरमा दिया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का शऊर हमें हासिल नहीं है। यकीनी सी बात है कि बज़ाहिर एक नबी का इंतकाल होता है, विसाल होता है, उनका जसद अक़दस हमारे सामने होता है। अब कैसी उनकी ज़िंदगी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल उनकी ज़िंदगी साबित है। कुरान से इस तरीके से साबित है कि शुहदा के बारे में सही आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। तो दलालतुन नस से साबित होता है, जिसकी वजाहत फिर कभी कर दूंगा, आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर नीचे दर्जे वालों के लिए कोई हुक्म साबित हो जाए तो ऊपर दर्जे वालों के लिए बदर्जा औला साबित हो जाएगा। तो जब शहीद की हयात साबित हुई तो फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात बदर्जा औला साबित हो जाएगी। अभी मुफ्ती अकमल साहब ने जो हदीस पेश की है वो हदीस अधूरी है। कहते हैं कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। आधी बात को बयान करना और आधी बात को छुपा लेना, इस बात की कुरान सख्त मजम्मत करता है। यहूद और नसारा के मुतालिक कुरान में कहा गया है कि ये अपनी किताब का कुछ हिस्सा बयान करते हैं और कुछ हिस्सा छुपा लेते हैं। पूरी हदीस मैं बयान करता हूँ जो अबू दाऊद में आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुमा का दिन सब दिनों से अफजल होता है। इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, तुम्हारा भेजा हुआ दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इस पर एक सहाबी ने जुर्रत करके एक सवाल पूछ लिया, अल्लाह के नबी, क्या जब आप मरकर मिट्टी हो जाएंगे तब भी? तो अल्लाह के नबी ने कहा, हम अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला ने मिट्टी के लिए हराम कर दिया है। मिट्टी हम अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने कहाँ कहा है कि हम अंबिया कब्रों में जिंदा रहते हैं? मुफ्ती अकमल ने एक तो हदीस अधूरी पेश की और दूसरी बात कि इस हदीस में उन्होंने अपनी तरफ से झूठ घुसा दिया। उलमा के यही करतूत उम्मत में इख्तिलाफ के बायस रहे हैं हमेशा। अब आते हैं कुरान की तरफ। सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह फरमाता है, और तुमसे पहले भी हमने जिसको रसूल बनाकर भेजा आदमियों में से ही भेजा, हम उनकी तरफ वही भेजते थे। बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म नहीं दिए कि वह खाना न खाते हों और हमेशा रहने वाले न थे। और अल्लाह ताला सूरह ज़ुम्र की आयत नंबर 30 में फरमाता है कि ऐ नबी, तुमको भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। क़यामत के रोज़ तुम लोग अल्लाह के सामने अपना मुकदमा पेश करोगे। और बुखारी की हदीस में ये वाक़या तफसील से आया हुआ है कि अल्लाह के नबी की जब वफ़ात हुई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु
کو اتنا شاک گزرا کہ ان کی دماغی حالت پر بہت اثر پڑا. انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ہو گئی میں اس کو قتل کر دوں گا. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھایا. پھر لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم لوگ ہمارے ساتھ آؤ. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افائم مات و قتل انقلبتم الی اعقابکم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ کے نبی پر دو موت جمع نہیں ہو سکتی. ایک موت جو ان کا مقدر تھی وہ آ گئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی دیوبندی بھی بریلوی بھی ان میں بھی جھگڑا ہے، اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے. حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء کا. لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے. حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے وہ 4 درجے ہیں. منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی. یہ 4 طبقے ہیں منعم علیہم. سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں صالح. اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے. بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے. باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے. یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں. جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتا. یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ان سین بیریئر ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا. وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم اس دنیا میں آبزرو نہیں کر سکتے. ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو آبزرو نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں میری نظروں سے ضرور اوجھل ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ہم ان کو نہیں آبزرو کر سکتے فزیکلی خود.
ہاں تجربات سے چیزیں پتہ چلی ہیں، وہ بھی اب پتہ چلی ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے، سیٹلائٹ کی۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا، لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے، لیکن ان پہ جو کیفیات گزری ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ان سین بیریئر ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4042 نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے، ایگزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں، لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد، وَإِن كَانَ حَيًّا، اگرچہ کہ زندہ ہیں، فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ، لیکن یہ زندگی اخروی ہے، لا تشبہ الحیات الدنیا، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ دوستوں ملتے ہیں اگلے کلپ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔